الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. ہم نے سورہ بقرہ شروع کر رکھی ہے اور ہم نے آج 157 آیت سے شروع کرنا ہے، لیکن میں اس آیات قرآن کی ہر آیت بڑی اہم ہے، لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو آیت 143 جو بالکل سینٹر کی آیت ہے، 246 آیات میں سے سینٹر 143 بنتا ہے، اور سورہ بقرہ کی 143 میں اللہ تعالیٰ نے 142 تک 40 سے لے کر 142 تک اللہ تعالیٰ نے وہ سارے جرائم بتائے ہیں جن جرائم کو اہل کتاب نے کیا، یہود و نصارہ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 143 آیت میں اب ان سے چھین لی، ان کو معزول کر دیا جو دنیا کی امامت پر، دینی امامت پر فائز تھے. ان کی ان جرائم کی وجہ سے جو چارج شیٹ بتائی گئی ہے آیت 40 سے 142 تک، اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب پر فائز کر دیا. اب اللہ نے صاف بتا دیا آگے 144 سے لے کر 146 تک کہ اے امت مسلمہ، اچھی طرح نوٹ کر لو، اگر تم نے رویہ اختیار کیا یہود و نصارہ والا تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اللہ تعالیٰ کا چاہتا نہیں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور اس کے احکامات کی پابندی کریں. اور اگر وہ حضرت نوح کا بیٹا بھی ہو جو نافرمان ہے تو اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا. اور آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر کو ڈانٹ پڑی جب ان کی پدری شفقت جاگی اور وہ بچہ ڈوب رہا تھا تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے منع فرما دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں ان کو اللہ نے کہہ دیا کہ آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، یہ کافر تھے. لہٰذا اچھی طرح نوٹ فرمائیں. اور اب اللہ نے جس طرح ہمیں امت مسلمہ کو اس وقت جو ہدایات دی، میں بڑی کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ آیت 152 قرآن اپنے سامنے رکھیں اور بڑے غور سے دیکھتے جائیں. پہلی شرط اللہ نے رکھی کہ اگر تم اس منصب پر قائم رہنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو، یعنی میرے ہر معاملے میں، چاہے زندگی میں زبان ہو، عمل ہو، کام ہو، مجھے یاد رکھو. میرا حکم پہلے ہوگا اور اسی کے مطابق کام کرو گے ہر جگہ ہر وقت، تو پھر تم جو ہے اس پوزیشن پر برقرار رہ سکو گے، تمہیں اللہ طاقت فراہم کرے گا. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے کو یاد رکھتا ہے اللہ اسی کا ذکر اپنے فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے. اور دوسری بات کہی وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور شکر تین ہے، دل کا شکر، زبان کا شکر اور عمل کا شکر. اگر یہ کرو گے اور تم ناشکری نہیں کرو گے تو پھر تم یہ دو چیزیں، نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا. تیسرے نمبر پر آگے چلیں آیت 153 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد مانگو. صبر کی پوری تعریف میں کھول کے بیان کر چکا ہوں. نماز اس لیے کہ نماز سے جو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، جس طرح انسان اللہ سے ڈائلاگ کرتا ہے نماز میں سورہ فاتحہ میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو طاقت بھی فراہم کرتا ہے، اس کو قوت بھی دیتا ہے، اس کو توفیق بھی بخشتا ہے. لہذا صبر اور نماز، پہلی تو تھی ذکر، دوسری تھی
شکر، اور تیسری ہے نماز صبر، اور چوتھی ہے نماز. یہ چار چیزیں آپ کو میں اور آپ ہم آئینہ سامنے رکھ کے دیکھیں. آیت 154 میں اللہ تعالیٰ نے جو مومن ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس کو یقین ہے کہ میری دنیاوی زندگی سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا. تو یہاں 154 میں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کے متعلق صحیح تصور، قرآنی تصور پیش کر دیا. دنیاوی زندگی آزمائش، اگر ان آزمائشوں میں پورا اترے تو برزخ میں، محشر میں، آخرت میں، جنت. تو یہ ساری چیزیں مشروط ہیں اگر اس نے اپنی جان کی قربانی بھی پیش کر دی اللہ سے. تو لہٰذا یہاں 154 میں صاف بتا دیا کہ زندگی اور موت کا صحیح تصور کیا ہے. ہمارے ہاں دنیا پرست جینے کو پریفر کرتے ہیں، وہاں اللہ کے راستے میں شہادت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت 155 میں فرمایا کیا کہ اب جب تمہیں سنیں، اس کی سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ یہ کہ جتنا بڑا عہدہ ملے گا تمہیں، اب دینی امامت مل گئی، لہذا تم نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول پر پکا سچا ایمان. نمبر 2، جان اور مال سے جہاد فی سبیل اللہ. اور پھر اسی آیت 155 میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ تمہارے، اگر یہ 2 کام کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور تمہیں جنت کا وعدہ، جنت جیسی لاجواب، بے مثال اور ایسی جگہ جہاں پہ تم دائمی زندگی میں مزے اڑاؤ گے. اور آیت 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو صبر کیا چیز ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے امتحان میں، تو اللہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو وہ صرف ایک بات کہتے ہیں، اور وہ بات ایسا یقین ہوتا ہے کہ ان کی ہر مصیبت، ہر اذیت، ہر تکلیف ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. جب پلٹ کر جائیں گے تو وہ ہمیں، کیونکہ دنیا میں ہم نے اس کے احکامات کی بجا آوری کی ہے، لہذا ہمیں آخرت میں وہ مزے ملیں گے قبر میں، حشر میں، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تھی آیت 156 تک. میں نے آپ کے سامنے پوری خلاصہ پیش کر دیا. کوئی سوال ہو آپ کا آیت 156 تک؟ اچھا، اگر آپ کا یہ کوئی سوال نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ وہ جن پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے ان آزمائشوں میں، ہر مصیبت، ہر تکلیف کے بعد، چاہے وہ زندگی اور موت ہو، وہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا کیا مفہوم ہے کہ اتنی بات کہہ کہ وہ بس خوش ہو جاتے ہیں؟ کیوں؟ سر یہ یقین ہے کہ جو میرے پاس مال، دولت، اولاد، صلاحیتیں سب مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں، تو اگر اس نے لے لیے تو مجھے جب اس کی طرف واپس جاؤں گا، اس پہ صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے اس سے بہتر دیں گے. تو اس کو یہ والی چیز جو ہے صبر دے دیتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں تھیں اور میں نے اللہ کے کہنے پہ ان پہ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اس کا اجر دیں گے، کیونکہ لوٹنا تو میں نے وہی ہے. بہت عمدہ علم، بہت عمدہ. کہ اب جی سر بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ میں یہ کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ ہی جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے سرخ روح ہونا ہے، یہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے. انہوں نے بالکل صحیح کہا. جو پھر ہم نے بات کی ہے نا کہ دیا بھی اللہ کا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کے حکم کے مطابق خرچ کیا، اور اب میں بالکل مطمئن ہوں. وہ کہتا ہے اتنے لفظ کہہ کر اس کو زندگی کا لطف لے لیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بات ہے! کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایمان عطا فرمائے. آپ ذرا سنیں، آپ آگے سنیں. اب آپ 157 سے ہم نے شروع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ 157 پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سر آج ہم لوگوں نے 165 آیت سے کرنا ہے.
یہ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میرے پاس لکھا ہوا ساری 165. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی جی یہ ہم لوگ کر چکے ہیں سر، آئے تھے اچھا نا. چلے. اچھا تو اب ذرا 157 پہ سوال آپ سے آ رہا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوں گی. صلوات کا مطلب ہے عنایات، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ورحمہ، اور انہی پر رحمت کا اللہ کا سایہ ہوگا. اور وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اچھا یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی عنایات بھی ہوں گی، رحمتیں بھی ہوں گی اور وہ ہدایت یافتہ ہیں؟ جلدی بتائیں. سر یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر آیت 152 سے لے کر 156 تک آئے ہیں سر، جن میں یہ بہت خوبیاں ہوں گی ان بہت کی. عمدہ، بہت عمدہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آیت 158 میں حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا ہے. میں پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت، جو کوئی شخص حج کا یا اعتمرہ یا عمرے کا ارادہ کرے، فلا جناح علیہم، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے. ومن تطوع خیرن، جو کوئی خوشی سے بھلائی کرے، بڑا اہم بات ہے. فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اچھا اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، اس کا کیا تعلق ہے آیت 150 کا جو میں نے پڑھی ہے اور مضمون آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا کیا تعلق ہے قیادت امت مسلمہ سے؟ You need paper over. چلو اسٹارٹ کرو یہاں پہ. اوکے پینسل وہ سوال سمجھ آیا نہیں آپ کو؟ سر سوال سمجھ نہیں آیا. دیکھیں یہاں حج کی بات ہو رہی ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کی بات ہو رہی ہے آیت 158 میں، حالانکہ پیچھے سے مضمون آ رہا ہے کہ امت مسلمہ کے کیا کام ہے کرنے کے. تو یہ آیت یہاں اس حوالے سے کیوں آئی ہے؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی سوال؟ سر سوال تو سمجھ آ گیا لیکن جواب نہیں آ رہا. اچھا گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا کریں، غور و فکر کیا کریں. یہ اللہ کی کتاب ہے، برحق ہے، اور ایک آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے. اب یہاں آپ سوچیں کہ جہالت کے زمانے میں حج تو میلہ ٹھیلا تھا، کوئی حج اس طرح نہیں کرتا تھا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا تھا، اور اللہ سے دعا کی کہ ارنا مناسکنا، کہ ہمیں اس سارے حج کے اور دیگر سارے احکامات کے عمل کرنے کا طریقہ بتا دے. اللہ نے ان کو بتایا، انہوں نے کر کے دکھایا، امت کو اسی طرح کرنا چاہیے تھا. تو حج کی اصلاح پوری امت کی اصلاح ہے، اور وہاں جو بدعات تھیں ان کو دور کرنے کے لیے کہ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ نے جب پھیرے لگائے، چکر لگائے، کیونکہ پانی نہیں تھا اور ایڑیاں رگڑتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے تو وہاں جہاں ایڑیاں رگڑی وہاں چشمہ، آج بھی آب زمزم وہیں سے نکل رہا ہے، ساری دنیا میں جا رہا ہے، کبھی کمی نہیں ہوئی. لہذا یہ آیت 143 میں جو اللہ نے کہا کہ تمہیں قیادت دے دی ہے، حج کا بھی عبادات، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سارے اسی طرح کریں جس طرح اب اس امت کو کرنے چاہیے اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر اس میں یہ کیوں لکھا ہے کہ اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے؟ گناہ کس بات کا؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سوال یہ ہے کہ بدعات کر کر کے، اور انہوں نے کافروں نے جو اہل مکہ تھے نا، جنہوں نے بدعات، کہ وہ کہتے کہ اس پہ گناہ ہوگا اگر تم اس طواف کرو گے. تو اللہ نے کہا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہاں پر دوڑی تھی حضرت حاجرہ، لہذا کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے. یہ جو بدعتیں کرتے ہیں کہتے ہیں گناہ ہے، بالکل غلط کہتے ہیں.
अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, जज़ाकल्लाह। सर यहाँ पे उन्होंने मेरा तो भी एक बुत सवाल है। के बोलना था सर, यहाँ पे क्या, नाइला क्या नाम का भूत था, जी? वो हटा जी दिए गए सर, थे। मैं भी ये बताना बुत चाह रही हूँ कि का- मुशरिकीन ने यहाँ पे असाफ और नाइला के नाम से बुत रखे हुए थे ना, तो जी जी जी। सहाबा कराम को फिर ये थोड़ा सा डाउट था कि ये पता नहीं हज के अहकामात में से है या नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको ये क्लियर करवा रहे हैं ना यहाँ पे कि ये शायर हज में है और मुशरिकीन ने ये खराबी की थी। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिदात उन्होंने शुरू कर रखी थी और उन्हीं का किला कमा करने के लिए। अच्छा, अब आ जाइए, अगर आयत 158 पे कोई सवाल है तो जरूर करें। 159, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा। बेशक वो लोग जो हमारी नाजिल करदा रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाते हैं, मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, हालांकि हम उन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। अब पहले यहाँ रुक जाते हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की रोशन हिदायत, रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाया है? जल्दी ये बताएं। बनी इसराइल थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर को छुपाया था। हाँ, आमद की खबर को छुपाया, बल्कि उन्होंने पट्टी पढ़ाई अहले मक्का को जो मुशरिक थे कि ये नबी वबी कोई नहीं है, ये खुद ही बन गए हैं। तो अल्लाह ताला ने उसका नोटिस लेकर यहाँ उसका जवाब दिया है। और फिर अल्लाह ने कहा है, सुने कितना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह की दी हुई बातों को, अल्लाह की बताई हुई बातों को खास कर रिसालत के हवाले से छुपाना कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह कहते हैं उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, हाँ, अल्लाह ताला ने उन पर लानत की है। वह यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले भी उन पर लानत करते हैं। लानत करने वाले से मुराद मोमिनीन हैं या वो सालिहीन अहले किताब हैं जो वाक़तन उस पर ईमान रखते थे। लिहाजा ये बड़ी अच्छी तरह जान लो कि ऐसा ये अमल कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत को छुपाने के लिए जो झूठ बोले हैं यहूद और नसारा ने, उन पर अल्लाह की लानत हो। यही यहूद का कितमाने हक था। कोई सवाल? अच्छा, इसकी जो आयत लिख लेना आप कुरान के वहीं पर, सूरह आल इमरान की 187 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुने गौर से, लिखें सूरह आल इमरान की 187 159 के साथ। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ा, जब अल्लाह ताला ने उनसे पक्का ऐद लिया, अल्लज़ीना ऊतुल किताब, उन लोगों से जो जिनको किताब दी गई थी, लितुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, कि तुम इस चीज को लोगों पर खोल खोल के बयान करोगे। तो अब उस बावजूद अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया तो अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। अच्छा, इस कितमाने हक और उसकी सजा से बचने का तरीका क्या है भला? सर इल्लल्लाज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका डॉक्टर साहब, अतूबु अब पता अलैहिम। चला कि आप पढ़ के आए हैं, क्योंकि पढ़ के आने वाले को पता है कि आगे अगली आयत जो है, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। कौन इस सजा से, लानत से बच सकेगा, आखिरत के जहन्नम से बच सकेगा? इल्लल्लज़ीना ताबू, पहली बात, नंबर एक, जिन लोगों ने तौबा की सच्चे दिल से नादिम होकर। तौबा का मतलब है दिल से पूरी तरह नदामत अख्तियार करके और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। वह अस्लहू, आले इमरान की आले इमरान की 187 187। अच्छा, इल्लल्लज़ीना ताबू, हाँ, जो लोग तौबा कर लें, वह असलहू, और इस्लाह कर लें, नंबर दो। नंबर तीन, वह बय्यनू, और उस बात को खोल के बयान करें जो छुपा रहे थे। ये तीन काम करेगा, अल्लाह कहते हैं फ़उलाइका तव्वाबुर रहीम, अल्लाह अपनी पूरी रहमतों के साथ उन सर तरफ। फउलाइका अतूबु अलैहिम। अतूब, अच्छा, सॉरी, ये मेरा लफ्ज गलत छप गया है तो मैंने उसको गलत पढ़ दिया। नहीं जज़ाकल्लाह। सर जी, आगे वाला यही है, आगे वाला ये हिस्सा आपने सही पढ़ा है, नहीं पीछे से नहीं, वो फ़उलाइका तव्वा अतूबु अलैहिम,
میں نے طواب پڑھا ہے کیونکہ الف اس نے آگے پرنٹ کر دیا غلطی سے. جزاک اللہ. اچھا تو میں اس کو پہلے کاٹ لوں تاکہ پھر یہ غلطی نہ کروں. اولئک اتوب علیہم. جزاک اللہ. اچھا تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ 3 کام کرے گا نا، سچی دل سے ندامت اختیار کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، گناہوں کی معافی مانگے گا، وہ اصلح اور اپنی اصلاح کرے گا، وہ بینوا اور اس چیز کو پھر بیان بھی کرے گا جس کو چھپا رہا تھا، فاولئک اتوب علیہم تو میں اس کی توبہ ضرور قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم اور میں تو تواب بھی ہوں رحیم بھی ہوں. یعنی جو سچا دل سے میری طرف رجوع کرتا ہے میں رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں اور پھر اس کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہوں اس کی توبہ کی وجہ سے. لہذا آپ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد فرماتے تھے اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کو اپنا لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو فرض نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اللہ کو بہت پسند ہے مومن کی توبہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا اب آئیے آیت 161 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی، ملائکہ کی طرف سے لعنت ہوگی اور تمام لوگوں کی طرف سے. تمام لوگوں سے مراد یہاں مومن ہے، یاد رکھیں. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لعنت کا مفہوم کیا ہے، ذرا جلدی سے بتائیں. اللہ کی رحمت سے دوری. ہاں شاباش شاباش شبانہ کہ اللہ کی رحمت سے دوری کا نام لعنت ہے اللہ کی. کہ اللہ کی اور اس سے بڑی کسی کی بدبختی نہیں کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے. ذرا نوٹ فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. ہم ایسی کوئی نافرمانی نہ کریں جس سے اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائیں. آیت 162 میں فرمایا خالدین فیہا یہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ولا ہم ینظرون نہ انہیں کوئی ڈھیل دی جائے گی، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. اچھا یہ کیوں کہا لا یخفف عنہم العذاب کہ ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا؟ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن سے کیا ہمیں ملتی ہے اس کی دلیل؟ قرآن سمجھ کے پڑھا کریں. قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو پڑھ کے اور ثواب کی خاطر پڑھیں. قرآن کتاب ہدایت ہے، پڑھ کے سمجھ کے ہدایت لیں. اب بڑے غور سے سنیں. یہ کفار جب تنگ پڑیں گے نا تو دارو جہنم کے جو چوکیدار داروغے ہوں گے نا ان سے کہیں گے جاؤ ذرا خدا سے کہو کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے عذاب میں تو کمی فرما دے. اللہ تعالیٰ فوراً فرمائیں گے یہ عذاب میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی اس وجہ کہ تم نے دنیا میں نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، تم نے کوئی ان کی بات کو نگیٹ کیا، نہ صرف نگیٹ کیا انکار کیا بلکہ ان کے خلاف چالیں چلیں. لہٰذا یہ تمہارے جرموں کی سزا ہے اور میں تو معاف کروں گا انہی لوگوں کو جنہوں نے توبہ کر کے اور صحیح اپنی اصلاح کر لی. اس لیے توبہ کرنے میں دیر نہ کریں. یہ جو آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی میں تو اب پہلے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کروں گا، ان کی شادی کروں گا، پھر حج پہ جاؤں گا. جب آپ کے پاس مال ہے، حج آپ پہ فرض ہے، آپ واپس آ کے سارے کام اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے کریں. نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیں. کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے دوست آئے ہوئے ہیں. اللہ سے بڑھ کر آگے آیت آ رہی ہے، بڑے غور سے سنیں گے آپ.
کوئی سوال آیت 162 تک؟ 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ اچھا یہ اللہ واحد معبود کیوں ہے، مجھے یہ بتائیں۔ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ سر اللہ تعالیٰ واحد ہے تو یہ نظام کائنات چل رہا ہے سب سر ایک وہی خالق مالک رازق حاکم وہی ہے، تو اسی لیے وہ ایک ہی الہ ہے سب کچھ کرنے والا۔ اس کا جو صحیح جواب ہے شبانہ، اس کو پوری طرح سمجھیں کہ جو صفات الہ کی ہونی چاہیے، جو صفات الہ کی ہونی، معبود کی ہونی، وہ صرف اللہ میں ہے اور کسی انسان میں، مخلوق میں کسی کے پاس نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کے پاس میں بھی نہیں ہے وہ، اس لیے وہ تنہا معبود ہے۔ یہ باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں کہ وہی اکیلا رازق خالق مالک حاکم ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی معبود کی صفات میں نے لکھوائی ہیں آپ کو بھیج چکا ہوں۔ اچھا سر وہ کسی اور میں نہیں۔ اچھا دوسری بات، اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا، کوئی الہ نہیں ہے الا هو الرحمن، صرف وہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ہائے ہائے، کاش ہم روز بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاش میں اور آپ اسے سمجھ کے پڑھیں۔ اس لیے رحمان ہے کہ انتہائی مہربان ہے، کہ جب میں یہ کلمہ کہہ دیتا ہوں تو میرے کاموں میں اس کی تائید، نصرت اور مدد شامل ہو جاتی ہے، ہر اس کام میں جو میں اس کی رضا کے لیے کرتا ہوں، برے کاموں میں نہیں، چاہے بسم اللہ پڑھ کے کروں تو بھی، کیونکہ میں اس کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا وہ رحیم ہے۔ اچھا رحمان ایک کی صفت جو ہے نا وہ عارضی بھی ہو سکتی ہے، کیوں؟ اس کا وزن ہے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں غضبان، سخت غصے میں، اب جس پر غصہ آ رہا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح یہ لفظ رحمان بھی اسی وزن پر ہے۔ عطشان، سخت پیاسا، جب آپ اس کو پانی دے دیتے ہیں تو پیاس ختم ہو جاتی ہے، تو پیاس کی لیول کم ہو گئی نا۔ تو اللہ کے ہاں اس کو کور کرنے کے لیے کہ رحمان، اس کی رحمت حد سے بڑی ہوئی ہے، 7 لفظ رحیم آیا ہے۔ رحیم میں تسلسل اور کنٹینیوٹی بھی ہے، لہٰذا وہ ایک تنہا ہستی ہے جو رحمان بھی ہے، اس کی رحمت حد سے بڑی ہوئی ہے اور ہر آن اویلیبل بھی ہے، ہر آن ہمیں مل بھی رہی ہے کیونکہ وہ رحیم ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا اس لیے بڑے ذوق اور شوق سے کل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ اچھا میں 164 آیت بہت ہی اہم آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں نمبر 1، نمبر 2 و اختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں، والفلک التی، اور نمبر 3 وہ کشتی، تجری فی البحر جو سمندر میں چلتی ہے، بما ینفع الناس جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ 3 چیزیں یہاں تک ہو گئیں، پہلی زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں، نمبر 3 وہ کشتی، وہ بحری جہاز جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہیں، اور اگلی بات وما انزل من السماء وما انزل اللہ من السماء من ماء، چوتھی بات یہ کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور وہ زندہ ہو جاتی ہے اپنی موت کے بعد جب پانی اس پہ برستا ہے تو، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں بہت سارے جانور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے۔ اچھا اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں اس اللہ کی سنیں قدرتیں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر، اور وہ بادل جو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے ان کو مسخر کر دیا ہے، کہاں ہے؟ بین السماء والارض، روز دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں بلا؟ کیا ہیں ساری چیزیں؟ آیات ربوبیت ہے یہ سب، آیات لقومی ربوبیت یقین۔ کی اللہ نشانیاں ہیں تعالیٰ سر۔ کی ربوبیت، آیات کائنات۔
आयत कायनात और रबूबियत की निशानियां, दोनों लफ्ज बैक वक्त। कायनात में ये सारा जमीन और आसमान हो, उस दिन का रात आगे पीछे आना हो, पानी का बरस न हो आसमान से, आयत कायनात भी हैं। और यही रबूबियत कि अल्लाह इंसानों को पालने का सारे जराए और वसाइल, यही चीजें हैं जो यहाँ आयत 164 में बयान हुई है। सर इसको तौहीद कुदरत भी कह सकते हैं? देखिए, तौहीद कुदरत आप यकीनन कह सकते हैं, लेकिन तौहीद कुदरत बड़ा थोड़ा सा लफ्ज है। इसीलिए उस तौहीद कुदरत को जिस मफहूम में आप बयान कर रहे हैं कि वो ऐसी कुदरत वाला कि उस सारे इंसानों को पाल रहा है। इंसान को पालने का तरीका क्या है? बारिश, ये जमीन उगाती है, फिर इंसान खाते हैं, लिहाजा कुदरत उसी की है। लेकिन यहाँ आप एक एक चीज को अलग अलग इस्तिलाहात से पुकारेंगे ताकि इंसान पूरी तरह समझ आ जाए। देखिए ना, इसमें एक चीज नहीं बयान हुई, पहले जमीन और आसमान की तख्लीक है, फिर उस दिन का आगे पीछे आना है, फिर किश्ती है जो समुद्र में लोगों के लिए नफा बख्श है, मछलियां पकड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर पानी बरसता है आसमान से और उससे जमीन जिंदा होती है, फिर उस जमीन में इंसान फैला दिए जिनकी पूरा बंदोबस्त है। तो सिर्फ एक कुदरत का लफ्ज कह देने से काफी नहीं है, कुरान इसने खोल के बता दिया है कि उसकी कुदरत, उसका परवरदिगारी, उसकी रबूबियत कैसी है, वो इस आयत 164 में है। लिहाजा 164 जब मैं पढ़ के समझ लेता हूं, आप यकीन माने मैं पूरी तरह उस रब के सामने सरनगू होने का उसको मुस्तहक समझता हूं। बात समझ आई है कि अल्लाह नहीं ताला आई? सर जी ये सर, अल्लाह की खासियत की निशानियां हैं सारी। यही सर निशानियां अल्लाह तो ताला बता रहे हैं कि ऐ इंसान, तेरे लिए तमाम कायनात बनाई, उसे मुसख्खर किया तेरे लिए, तेरे फायदे के लिए। तो तू अगर मेरे हुक्म के मुताबिक चलेगा तो ये तू मेरा बंदा बन जाएगा। और ये तुझे तेरी बनाया सारी मैंने हेल्प, अपने लिए। डॉक्टर साहिबा, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मुफीद और तुम्हें जी तुम्हारी ताकत को बढ़ाएंगी। जी सर। यही हवाएं आप देखते हैं तूफान बन जाती हैं, बनती हैं नहीं बनती? ये सर बनती है। जी सर। अगर तुम अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करोगे, उसकी इताअत करोगे, तो ये सारी चीजें तुम्हारी सपोर्ट के लिए, तुम्हारी रबूबियत के लिए, और तुम्हें उस मकसद, जिस मकसद पर तुम्हें फायज किया है कि तुम दुनिया की इमामत अदा कर सको, जरा इन नेमतों का ख्याल करो। ये मामूली बात नहीं है, इसको जोड़ें बिल्कुल पीछे कि तुम्हें दुनिया की इमामत, और इमामत किस अल्लाह ने दी है उसकी सारी यहाँ तफसील 164 में मौजूद है। सर ये बादलों के मुसख्खर होने से मुझे वो क्लाउड बर्स्ट याद आ गया जिसने तबाही मचा दी थी पिछले महीनों में। तो जब ओहो, ये बेकाबू आप होते क्या हैं। उसको एक क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहे हैं? ये जी जी। दुनिया में रोज देखें, ये दलाइल सारे के सारे, इसमें किसी साइंस, किसी इंजीनियरिंग, किसी मेडिकल की कोई जरूरत नहीं है। ये इंसान की फितरत के रोज देखने वाली चीजें हैं। आप तो उस चीज की बात कर रहे हैं ना जो कम लोगों को समझ आएगी, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। लेकिन यहाँ सारी चीजें वो बयान हुई हैं जो इंसान रोज, हर आदमी समझ सकता है। कुरान का कमाल देखें। जी सर, ये बात समझ में आई है कि अगर इंसान अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलेगा तो तमाम कायनात उसके मुवाफिक चलेगी। अगर बिल्कुल, वही दुआएं मांगेगा, कायनात पर अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह कायनात को भी उसकी सपोर्ट पे लगा देगा। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। वरना हर चीज जितना सुबहान मर्जी अल्लाह, अच्छा कर ले सुबहान उसके अल्लाह। आगे नहीं जाएगा अगर नाफरमानियां करेगा तो। सुबहान अल्लाह। अच्छा, अब आयत 166 पे आइए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस तबर्रल्लज़ीन आयत मिनल्लज़ीन। 165 कर। सर व मिनन सर नासी मन वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु। अच्छा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सुने जरा, बड़े गौर से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमान व मिनन नास, और लोगों में कुछ ऐसे हैं, मैं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, जो अल्लाह के शरीक ठहराते हैं। और शरीक ठहराकर क्या करते हैं? युहिब्बूनहुम, उनसे मोहब्बत ऐसी करते हैं, का हुब्बिल्लाह, जैसे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं।
یعنی پہلے تو اللہ کا شریک ہی ٹھہرانا جرم ہے، وہ یہ جرم کا ارتکاب کر کے پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے. بڑی اہم آیت ہے، ہر آیت ہی اہم ہے. والذین آمنوا، اور جو لوگ اہل ایمان ہیں، اشد حب للہ، سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں. یہ ہے مومنوں کی نشانی. اچھا یہ کیوں کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اس کی ذرا مثال دیجئے. سر پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی وجہ سے میرا بچہ پیدا ہو جائے گا، میرا یہ کام ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں قبروں پہ جاتے ہیں. پھر اسے نام پیران دتا رکھوں گا، دے جی گا سر. اللہ تو اس کا نام رکھوں گا پیران دتا. ذرا سر اچھا میں تھوڑے سا اور آپ کو اس میں ایک اس کا ورشن بتاتا ہوں. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں بتوں والوں کو کتنی بدبختی ہے، اپنے ہاتھ سے بت بنا کے کہنا یہ اس میں طاقت آ گئی ہے رب کی، نعوذ باللہ من ذالک. جس کو یہ اللہ کا شریک سمجھ کے قبر والے کو یا زندہ کو سمجھتے ہیں، وہ خود محتاج ہے اللہ کا، وہ کہاں سے اس میں طاقت آ گئی ربانی. تو محبت آپ ان کے سامنے، ان کے جس پیر کے مرید ہے نا جس سے اللہ کا شریک، اگر ان کے سامنے ذکر کریں اس پیر کا تو خوشی سے جھوم جاتے ہیں. اور سر اللہ ان کا کو تو ذکر، مزے لگے جی ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب بازار میری بات بنائے ہوئے سنیں، ہیں. آپ بالکل بیچ میں انٹرفیئر نہ کریں. میری بات ادھوری ہوتی ہے آپ بیچ میں بول اٹھتے ہیں. میری بات سنیں آپ پوری. نہ صرف یہ کہ جب پیر کا نام ہوتا ہے جھوم جاتے ہیں، بلکہ جو بات میں کہہ رہا تھا مجھے غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ سنتے نہیں ہیں پوری طرح. پہلے سنیں، موقع دیتا ہوں آپ کو، سوال ہر آیت کے بعد کہتا ہوں سوال کریں. اس لیے برائے مہربانی بولنے کا وقت ہو تو بولیں، ورنہ مجھے بولنے دیا کریں، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سنا کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پیروں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل خوشی سے اچھل جاتا ہے، اور جب اللہ جو ان کا خالق مالک رازق حاکم ہے اس کا حکم ہوتا ہے تو وہ اتنی خوشی کا اظہار نہیں کرتے. یہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کا میرا مشاہدہ ہے. اور اللہ نے تو ایک بتا دی مومنوں کی نشانی. مومنوں کی نشانی کیا ہے بلا؟ اشد حب للہ. اچھا ذرا مجھے بتائیں اشد حب اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ جی سر اشد حب للہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی کسی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی کی خاطر کسی سے تعلق توڑتے ہیں، اور جو اس نے حکم دیا وہ اس کی بجاوری کرتے ہیں. بے شک بے شک، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اللہ سے شدید محبت کا ایک قرآن میں آیت ہے، وہ میں نے اکثر آپ کے سامنے پڑھی ہے، لکھیں اسی کے ساتھ لکھیں، سورہ آل عمران کی آیت 31. اللہ فرماتے ہیں، سنیں غور سے، بالکل اس کا مفہوم آپ نے بیان کر دیا لیکن آیت بیان کرتے ہیں. 132 ہے. سر جی میں 31. نے بولی تھی نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت عمدہ. قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے پوچھو، ان سے کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے پوچھو، ان سے کہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کی شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اتباع کرو خوشی سے. پھر اللہ تم سے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. قرآن کو سامنے رکھیں، قرآن سے بات کریں تاکہ میرا اور آپ کا دل ٹھک جائے. اچھا اب آگے چلتے ہیں آیت 165 میں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور جب لوگ یہ دیکھیں گے، ظلموا، کون لوگ؟ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقت تو قوت اللہ کی ہے. یعنی ان کو سمجھ آئے گا کہ یہ ہمارے الہوں کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں کہ ہمیں بچائے، ہم تو دنیا میں اسی لیے جیتے رہے، گناہ کرتے رہے کہ چھڑا لیں گے اللہ سے.
اب وہاں ان کے کوئی کام نہیں آ رہا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ صرف طاقت اور قدرت تو اللہ ہی کی ہے، دنیا میں ہی اسی کی ہے، وہ تو آزمائش تھی اس لیے تھوڑی سی اجازت دے دی۔ اور پھر جب وہ دیکھیں گے نا کہ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے کافروں کو، اور ان کے جو شریک ٹھہراتے تھے ان کو بھی سزا مل رہی ہے، اگر وہ، ورنہ وہ بری ذمہ انہیں کہنے لیتے ہیں ہم نے ان سے تھوڑی کہا تھا ہماری عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے عیسائیوں کے بارے میں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بہت اہم آیات چل رہی ہیں، اور دیکھیں ہمارا ایمان ایسا ہوگا تو ہم دنیا کی امامت، دینی امامت کر سکیں گے۔ اگر ایمان میں کمی ہے جیسے آج ہے تو ذلت اور پستی مقدر۔ آپ دیکھیں ہمارے حکمران کن چیزوں پہ لڑ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ سر میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ بڑے بڑے دیندار لوگ اور اس طرح کے یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں کر سکتے، حالانکہ ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب جاتی ہیں نا حج کے لیے تو چاہتی ہیں اکثر لوگ جن کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم مدینہ پہلے جائیں، ہم مکہ نہ جائیں۔ ہم حاجی کیمپ میں حج کی ٹریننگ دے رہے تھے تو ایک خاتون آخری فلائٹ تک اس کو بار بار موقع دیتے رہے کہ تمہاری فلائٹ تبدیل نہیں ہو سکتی، تمہیں مکہ ہی جانا ہے، تمہارا نام۔ اس نے کہا میں نے مکہ جانا ہی نہیں ہے، پہلے میں نے مدینہ جانا ہے پھر مکہ جانا ہے۔ نہیں گئی اور اس کی فلائٹ ختم ہو گئی، حج ہی کینسل ہو گیا، حج پہ ہی نہیں گئی۔ یہ بھی انتہا ہے ان کی، جس کو اللہ توفیق نہ دے۔ ذکیہ صاحبہ آپ یہ ایک بات یاد رکھیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ ہم اطاعت کریں، لیکن وہ اللہ سے بڑے ہرگز نہیں ہیں۔ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی کی بھی نہیں ہے مخلوق میں۔ یہ بات ان کو نہیں سمجھ تھی، توحید کی سمجھ نہیں تھی، تو کاش کہ جو حج کا لیکچر دے رہا تھا وہ پہلے ان کو سمجھاتا کہ اللہ کون ہے اور رسول کون ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں ذکی؟ جی جی سر سمجھایا ہے اسے، خاتون تھی اور بہت سمجھایا ہے ہم نے، لیکن وہ اڑ ہی رہی اپنی بات کے۔ ہاں لیکن آپ نے ٹھیک طرح سے نہیں سمجھایا، قرآن سے دلیل دیتے نا تو پھر وہ سمجھتی۔ اور اگر سورہ، ہر طرح سے دی، ہر طرح سے آپ اسے میری بات تو سمجھایا۔ سنیں، آپ میری بات سنیں، جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو آدمی کا دل پسیج جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو یہ آیت سناتے نا سورہ آل عمران کی 31، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت کی دلیل کیا ہے کہ تم اس اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اتباع کرتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رسول بخشوا لے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہاں موقع تھا، سنیں وہاں موقع تھا۔ پاکستان توحید سے آؤٹ زندگی گزار رہے، جتنے اڈے شرک کے پاکستان میں چل رہے اور پوری اسمبلی ان مشرک عقائد رکھنے والوں سے بری ہوئی ہے، تو اس قوم پر اللہ ہی رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا یہ سب جس میں نہ سمجھنا ہو تو کوئی بھی دلیل دینا تو وہ اللہ تعالیٰ خود جو فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آپ لمبی آیت مت پڑھیں، آپ مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے پکے سچے کافروں کو جن کا ایمان ہے کہ وہ حج کریں، آپ اگر ان کو دلیل تو آپ دیں گے نا قرآن سے، یا اس کی کیوں آپ اس آیت کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیں گے؟ بالکل دینی چاہیے۔ دعوت دینا آپ کا فرض ہے، کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی، اور دعوت وَأُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اگر یہ طریقہ سے دعوت دے دی تو حق ادا کر دیا، اب حق کا کام ختم۔
لیکن اگر آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس میں کہا کہ یہ کافر ہے، اس کو بتانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں حضرت موسیٰ سے کہا جاؤ فرعون کو دعوت دو؟ بتائیں مجھے۔ آیتیں بر وقت پڑھتے ہیں، صحیح موقع پر پڑھتے ہیں۔ اس طرح دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سن رہے تھے مشرکین مکہ، یہود نے نہیں سنا ساری زندگی، لیکن دعوت آپ نے سب کو دی۔ دعوت دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، بالکل فرض ہے۔ Yes. اچھا، اب سنیں آگے آیت 166 پڑھ رہا ہوں۔ استبر الذین اتبعوا، جب بریت کا بے تلقی کا اعلان کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی جنہوں نے پیروی کی ان سے کون بریت کا اعلان کر رہا ہے؟ جن کی انہوں نے پیروی کی۔ اور کب اعلان کر رہے ہیں؟ وَرَاءُ الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھیں گے، آخرت کا ہو یا دنیا کا ہو۔ وَتَقَطَّعُ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سارے اسباب اور ذرائع کا سلسلہ کٹ جائے گا جو دنیا میں تھا۔ یعنی اب ایک جھگڑا شروع ہو گیا آخرت کے عذاب کے دیکھنے کے بعد، کس کے درمیان؟ اتباع کرنے والوں کے درمیان اور ان کے درمیان جن کی اتباع کی گئی۔ اب سنیں آگے آیت 167 میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، جنہوں نے پیروی کی، کہیں گے لو ان لنا کرتن، اگر ہمیں بھی واپسی کا موقع مل جائے، دنیا میں دوبارہ جانا ہو جائے ہمارا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم بھی ان سے بالکل اسی طرح برات کا اعلان کریں، لا تلقی ظاہر کریں جس طرح آج یہ ہمارے بارے میں کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اس خاتون جس کا ذکر ابھی آپ نے سنا، اس کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی؟ انہوں نے تو صاف کہا آج آل عمران کی 31 میں کہ اللہ نے کہا کہ آپ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ کسی نبی نے آ کے نہیں کہا کہ آپ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے، وہ اللہ کی شریعت کا پابند تھا، اسی کے لیے اللہ نے بھیجا، ہماری یاد دہانی کے لیے۔ لہٰذا اب جنہوں نے پیروی کی ایسے لوگوں کی جو اللہ کے ولی تھے واقعتاً، اور انہوں نے ان سے نہیں کہا، وہ وہاں بریت کا اعلان کر رہے ہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ، اللہ اسی طرح ان کے اعمال حسرت سے ان کو دکھائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، کتنی بڑی اذیت ناک ان کے لیے بدخبری ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، دائمی عذاب میں رہیں گے۔ اچھا، اگر آپ قرآن کے اچھے طالب علم ہیں نا، تو میں اگر چاہیں تو آپ کو وہ ساری آیتیں بھی بھیج دوں گا کہ متبعین، وہ جنہوں نے اتباع کی، اور تابعین جن کی اتباع کی، دونوں کے جھگڑے کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ پہ یہ مقامات آیات ہیں جن کو پڑھنا اور سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں سورہ عنکبوت کی 25 آیت کی، سنیں۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ جو تم خود اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے بت بنائے بیٹھے ہو تو محض اس دنیا کی زندگی میں دوستی کے لیے ہیں، یعنی ان جو دوستی آپ کے ہے نا، ان کے وہ اس دنیا میں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم بعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا، بعض کا انکار کریں گے۔ کون انکار کریں گے؟ وہ جن کی پوجا کرتے رہے، اور جو پوجا کرنے والے تھے ان کی عبادت کا انکار کریں۔ وَيَلْعَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، بتوں پر لعنت یہ کریں گے کہ یہ کس کام کے تھے، آج ہمارے کام ہی نہیں ہے، ہم تو سمجھتے تھے آخرت میں اللہ سے چھڑا لیں گے، اور بت ان پر لعنت کریں گے
क्योंकि बुत भी जहन्नम में और वो भी जहन्नम में। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी आपके और मेरे लिए अल्लाह ताला कुरान में जो फरमाते हैं ना कि कूनू मअस-सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ रहो जो तस्दीक करते हैं अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत की। इसलिए कि अल्लाह ताला यहाँ भी बता रहे हैं, सूरह ज़ुखरफ की आयत 67 लिखें, ज़ुखरफ आयत नंबर 67 सुने गौर से। अला खबरदार, खिलाअम यौमइज़िन बादुहुम बादिन अदुव्वा, ये दुनिया के दोस्त जो है ना वो बाज बाज के दुश्मन हो जाएंगे। और कौन दुश्मन नहीं होगा, आगे बता दिया, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय दुनिया में जिन्होंने मुत्तकीन तकवा की बुनियाद पर, नेकी की बुनियाद पर एक दूसरे से ताल्लुक रखे, वो तो काम आएंगे, लेकिन और कोई ताल्लुक कायम नहीं आएगा। तो इसलिए दुनिया में आप कूनू मअस-सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ रहो जो तस्दीक करते हैं अल्लाह, रसूल, क़यामत, आखिरत, अल्लाह के अहकामात की, कुरान की। तुम भी उन्हीं के साथ रहो ताकि तुम्हारा दीन भी मजबूत होगा। कितनी प्यारी बात है, नोट फरमाएं जरा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यिबन, लोगो जमीन में जो हलाल और पाक चीजें हैं उन्हें खाओ। इसलिए कि ये बुनियादी शर्त है आपकी इबादत की कबूलियत की। अगर हराम खाया तो कोई इबादत कबूल नहीं होगी। हज आपने किया, आपने सूद के पैसों से किया, अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा। अल्लाह पाक है और वो पाक चीजों से मोहब्बत करता है। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। क्यों शैतान के नक्शे कदम पर चलने से मना क्यों किया भला, जल्दी बताएं। दुव्वुम मुबीन है सर सर। उदुव्वुम मुबीन है सर। अच्छा नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, आगे आपने बिल्कुल सही कहा। जहां जहां, सुने बड़े गौर से, जहां जहां आप शैतान के कदमों पर चलेंगे वहां वहां आप अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। ये है वजह। क्यों? शैतान ने तो इंसान को अदुव्व मुबीन इसलिए कि उसने तो इंसान अल्लाह को से चैलेंज किया कि मैं इनको जहन्नम में लेके जाऊंगा, इसलिए वो अदुव्व मुबीन है। इसलिए वो आपके पास बड़ी दोस्ती के अंदाज में आता है, आपको जो बुरे ख्यालात हैं उनको खूब हवा देता है। तो शैतान से बचने का अल्लाह ताला ने क्या तरीका बताया, जल्दी बताएं। अगर वला दे तत्तबिउ खुतवात तसिमु शैतान। बिहब्लिल्लाह जी, अज़कुरूनी अज़कुरकुम, वातसिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये सारी बातें आपकी ठीक हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। ये कुरान की आखिरी सूरत शैतान से पनाह मांगने की सूरत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। इसीलिए कुरान पढ़ने से पहले शैतान की मरदूद से उस अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। पूरी तरह समझें और अपनी जिंदगी में इसका हिस्सा बनाएं। अच्छा, अब अल्लाह ताला शैतान के बारे में कितनी प्यारी बात फरमा रहे हैं ताकि मैं और आप पूरी सर तरह ये गुनाहगार। सर जी जरा हलाल और तैयब को जरा खोल दें, दोनों अल्फाज को अलग-अलग। जज़ाकल्लाह, मैं भी यही कहने लगी थी कि इसको जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अच्छा, पहले बात तो ये समझें कि हलाल का मतलब है आपने उसको हलाल तरीके से कमाया हो। नौकरी की है तो नौकरी भी शराब खाने की नहीं थी, किसी गंदी जगह की नहीं थी। नौकरी भी ऐसी जगह की थी जहां आपने अच्छे काम किए और इबादत का में वो मुज़ाहम नहीं हुई नौकरी के तकाजे। तो ऐसी नौकरी जिसकी कमाई हलाल है वो हलाल है। और तैयब का मतलब है वो चीजें जो पाक हैं। पाक सूअर हराम है, नापाक है। इसी तरह जो चीजें खाने में इंसानी खून नापाक है, वगैरह वगैरह।
تو حلال وہ چیزیں ہیں جو کمائی کے ذریعے حلال کمائی جاتی ہیں، اور طیب وہ چیزیں ہیں جو خود چیزیں کے اندر گندگی اور ناپاکی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ سر اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں نا جو لوگ صدقہ خیرات کے نام پہ یہ کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر جو چیز دی جائے گی وہ حرام ہوگی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ وہ سر اللہ ایسے نہیں ہے، جو حلال ہے پہلے نمبر پہ حلال جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے، اور پھر طیب یہ ہے کہ طیب طریقے سے کمایا ہو آپ نے وہ حلال اور وہ چیزیں کھائی بالکل ہوں۔ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ طیب کا مطلب ہے، دیکھیں حلال کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو آپ نے کمائی ہیں ان کو جائز طریقے سے کمایا ہے ڈاکٹر صاحبہ، اور طیب وہ چیزیں جو خود پاک ہیں۔ وہی ابھی ہماری بہن نے کہا کہ یہ جو غیر اللہ کی چیزیں ہیں حالانکہ وہ طیب ہیں لیکن کیسے حرام ہو گئی ہیں؟ وہ غیر اللہ کی وجہ سے خیر حرام ہوئی ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور سر ایک پاک چیز اگر آپ حرام کمائی سے خریدتے ہیں تو وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے نا؟ حرام کمائی سے اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ میں نے نعوذ باللہ حرام کے کپڑے پہنے ہوئے حرام کمائی سے، تو میری نماز قبول نہیں ہوگی۔ سر زکوٰۃ حج کوئی چیز بھی قبول نہیں ہوتی۔ کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو اس وقت ہوگا جب آپ نے حلال، پہلی شرط ہے حلال اور طیب طریقے سے۔ اچھا، اب بات کہنی تھی، یہ جو گورنمنٹ سروس میں ہیں، ٹیچرز ہیں یا کوئی جہاں بھی کوئی لگا ہوا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پورے طریقے سے نہیں کرتے، تنخواہ پوری لیتے ہیں، تو وہ بھی تو حرام ہی ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ گورنمنٹ اسکولوں میں دیکھیں ٹیچرز آتی ہی نہیں ہے کلاسز میں، آتی ہیں تو ٹائم گزار کے چلی جاتی ہیں۔ اگر اس ٹیچر کا خود شرعی نظام کے تحت اپنا لباس، اپنا طرز تخاطب ٹھیک نہیں ہے، پردے میں نہیں ہے، تو وہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ آج ہم نے بات سنیں آپ، آج ہم نے کمپرومائز کر کر کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ذرا غور فرمائیں کہ پولیس کا محکمہ حرام کا محکمہ ہے اور کمائی حرام کی ہے، لیکن کس قدر لوگ آج بھی جانا کہ پولیس سروسز میں جانا چاہتے ہیں، خواتین جانا چاہتی ہیں، جبکہ اللہ کے احکامات کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، ان کا مطلب ہے سر کہ اگر اپنے فرائض درست طریقے سے نہ انجام دینا اور تنخواہیں پوری لے لینا، یہ اساتذہ کے ساتھ ہر بندے کے لیے ہے جو کسی بھی محکمے میں ہے، اور یہ وہ اپنے جنرل کے فرائض لیے ہے، یہ کرنل کے لیے ہے، یہ فوج کے لیے ہے، یہ سول کے لیے ہے، یہ بیوروکریسی کے لیے ہے، ہر جاب کے لیے، مزدور کے لیے ہے۔ جی سر، سب کے لیے۔ سر گاؤں میں ایک جاننے والے میں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی اگر 9 بجے 8 بجے شروع ہوتی ہے تو 11-12 بجے پہنچتے ہیں، دودھ لے جاتے ہیں اس کے لیے اپنے افسر کے لیے، تو جلدی نکل بھی آتے ہیں حاضری لگا کے۔ تو ایسے کام ہو رہے ہیں۔ کیسز آپ ڈسکس کرنا شروع کریں گے نا ڈاکٹر صاحبہ، تو کوئی وقت ہمارا ضائع ہوگا۔ ہم نے اصول سمجھ لیا، اس اصول کے تحت ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے ہو رہا ہے غلط ہے۔ سر یہ جاب نہیں کرنی چاہیے جی سر، یہ پولیس میں لڑکیوں کو جاب نہیں کرنی چاہیے۔ جب مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں بے حیائی، حرام کمائی، غلط کام کرنے ہیں، تو کیا وہاں مجھے اپنی بیٹیوں کو یا اپنے گھر بہنوں کو بھیجنا چاہیے؟ دیکھیں ذرا کتنی اچھی آپ نے بات کی ہے، وہاں حرام کمانے کے لیے لڑکیاں جائیں۔ سب سے پہلے تو سر ان کا یونیفارم ہی بے حیائی کا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت 169 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ جو شیطان ہے نا تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور فحاشی کا۔ کیوں؟ برائی کرنے والا جہنم میں جائے گا اور یہی شیطان کا مقصد ہے۔ فحاشی کرنے والا پوری سوسائٹی کو تباہ کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو،
جیسا آج آپ کی سوسائٹی تو تھوڑی کم ہے، کر وہ بھی رہی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا نمونہ مغرب کی سوسائٹی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں جاننے کے لیے کیا ضروری ہے، بتائیں مجھے؟ قرآن و قرآن اور سنت کی سنت تعلیم کا سر۔ علم۔ قرآن و قرآن سنت اور کا سنت۔ علم، قرآن و سنت کا علم۔ لہذا سر میرا ایک سوال ہے، یہ جو فحاشی ہے تو کیا یہ حرام کمائی کی وجہ سے فحاشی پھیلتی ہے معاشرے میں؟ اس کا لنک ہے دونوں کے درمیان؟ بالکل لنک ہے۔ جب حرام کے پیسے آتے ہیں تو خواہشات نفس جو ہے، انسان کی سب سے بڑی بری خواہش جو ہے وہ فحاشی ہے۔ وہ حرام پیسہ جب آتا ہے تو وہ ایک ذریعہ ہے، صرف وہی ذریعہ نہیں ہے، فحاشی کے اور بھی بڑے سارے طریقے ہیں۔ یہ جو آپ مغرب میں جا کے دیکھیں نا، مجھے یہ بتائیں، یہ جو ڈاکٹر یہاں یا جو انجینئر حرام کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ان کی اولادیں کس قدر فحاشی کا ارتکاب کرتی ہیں؟ جی قرآن سر، جو جتنا بات، پیسہ زیادہ آ جاتا ہے اتنی خرابی۔ ہاں بے شک۔ اچھا سر آج اب جو وقت، پورا پاکستانی معاشرہ جس طرح آدھے لباسوں میں فخر محسوس کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے حرام کی خوراک موجود ہے نا؟ اس کے پیچھے قرآن سے تعلق نہیں ہے، ان کو بالکل۔ پتہ ہی نہیں کہ آخرت قائم ہوگی اور اللہ کا ایسا حساب انصاف نافذ ہوگا جو آئیڈیل جسٹس اس کو کہتے ہیں، اور اس کا اگر ان کو یقین ہو تو دنیا میں وہ کبھی کام یہ نہ کریں۔ اصل سر بات، اسلام ترجیح اول ہے ہی نہیں۔ ہم بھی، میرے بھی تقریباً 13 سال سے لوگوں کے درمیان رہ رہی ہوں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں اسلام ترجیح ہے ہی نہیں۔ اچھا آپ ان کو تو بلیم کر رہے ہیں، ان مولویوں کو، اور آپ جیسے دوسرے جو لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں، حالانکہ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں بلیم کرتی؟ سر وہ تو عوام پہلا الناس، موڑا ہے سنیں نا۔ غور سے، عوام الناس اس لیے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم دیندار خود بگڑے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی۔ تو پھر آپ صرف ان کو مجرم ٹھہرا کے آپ نے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیا۔ نہیں سر، ہماری بہت زیادہ، ہمیں رول ماڈل بننا ہوگا تب تو لوگ آئیں گے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، رول ماڈل بنیں گے، پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہے دین، اس بندے کا کردار، دین کی دعوت دینے والے کا کردار دیکھو۔ سر جی ٹائم ختم ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح علماء دو زانو ہو کے ان حکمرانوں کے سامنے جو دین کی جڑیں اکھاڑ رہے ہیں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے نعرے لگا رہے ہیں؟ تو عوام الناس کیا سمجھیں کہ دین ایسا ہی ہے جو جس نے یہ لوگ پروڈیوس کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو دعوت دیتے ہیں اس دعوت کے عین مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تاکہ ہم رول ماڈل بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین رول ماڈل، اللہ کا پسندیدہ بتایا ہوا رول ماڈل ہے، جس کی آج بھی دلیل کہیں دنیا میں نہیں مل سکتی، اور آج بھی لوگ بالکل اسلام بالکل، لا رہے ہیں تو اس رول ماڈل کو دیکھ کے لا رہے ہیں۔ ماشاء ورنہ اللہ۔ مسلمانوں کا حال بہت پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی رول ماڈل اور اسی قرآن اور سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سر اس میں ایک امام بخاری کا واقعہ بھی جو ہم نے اکثر پڑھا ہے، جس میں امام بخاری کے اپنے پیسے انہوں نے پانی میں پھینک دیے تھے، صرف اس لیے کہ اتنا بڑا دین کا کام کرنے کی وجہ سے ان پہ کوئی بہتان نہ لگ جائے، اور انہوں نے اپنے ہی پیسے جو ہے وہ پانی میں پھینک دیے تھے۔ کسی بندے نے الزام لگایا تھا کہ میرے پیسے چوری ہوئے۔ بھائی اگر اللہ کے لیے اخلاص ہوگا نا، پہلے تو آپ سوچیں کہ وہ شخص کس سفر میں جا رہا تھا، جی اور حلال کمائی جو ہے وہ اسی طرح تہمت سے بچنے کے لیے انہوں نے سمندر میں پھینک دی۔ اور آپ جی کو پتہ ہے، آپ نے بیان تو کر دیا، آپ کو نہیں پتا کہ اس بندے نے جب اتر کے جا رہے تھے تو اس نے پوچھا کہ امام بخاری سے کہ آپ نے وہ پیسے کہاں کیے؟ جی جی بالکل بالکل۔ تو ذرا آپ ان واقعات کو پڑھیں اور آپ سبق لیں
ہم خود اس پہ عمل کریں تاکہ لوگ دیکھیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین ثم آمین. اللہ پاک سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی اور اس کو عمل کی، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اللہ پاک اسی طرح دین کے کام پہ لگائی رکھے اور معاف کر دے ہم لوگوں کی غلطیاں اور ہم لوگوں کی کوتاہیوں کو، توبہ کو قبول فرما لے پروردگار. تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. جو بیمار ہے ان کے لیے اللہ پاک اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کرے پروردگار، ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہم لوگوں کو اسی طرح اس قرآن سے جوڑی رکھے پروردگار. جزاک اللہ خیر.